अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज तकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। अपर कोहिस्तान के 40 अरब मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार दोबारा मुलजिम अदालत में पेश। नैब के सीनियर प्रोसिक्यूटर हबीबुल्लाह बेग और तफ्तीशी अफसर भी पेश। एहतसाब जज मोहम्मद जफर ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड मजीद 7 दिन की तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम मुश्ताकुर रहमान अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में मुलव्विस है। मुलजिम के अकाउंट में 75 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। मुलजिम को इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात भी किए हैं। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि मुलजिम से तफ्तीश की ज़रूरत है, जिस्मानी रिमांड में मजीद तौसी दी जाए। अदालत ने मुलजिम को तफ्तीश के लिए मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास अमीनुल हक की सरबराही में जारी। अरकान असम्बली ने मोबाइल सिग्नल्स और डाटा कनेक्शन की खराब हालत पर शदीद एहतजाज किया। शर्मीला फारूकी ने बताया कि कराची समेत दीगर इलाकों और हत्ता के पार्लियामेंट हाउस में भी इंटरनेट सर्विस में मुसलसल रुकावटें हैं और कई सालों से यही मसला बरकरार है। अतीक अनवर ने कहा कि लाहौर में भी कॉल्स और इंटरनेट सर्विस नाकाबिल एतमाद हैं और इस कनेक्शन के साथ नौजवान टेक्नोलॉजी से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। महेश कुमार ने बताया कि सिंध के सिर्फ 25% इलाके में 4G इंटरनेट दस्तयाब है और PTA इस मामले पर कुछ नहीं कर सकता। सादिक मेमन ने कहा, रिपोर्ट्स में 99% शिकायत निपटा दी गई, लेकिन हकीकत में ग्राउंड पर सूरत हाल हैरान कुन है। उन्होंने मजीद कहा कि NTC कमेटी तकनीकी अल्फाज इस्तेमाल करके अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। इजलास में शर्मीला फारूकी ने वाज़ेह किया कि अरकान को तकनीकी इस्लाहात नहीं चाहिए बल्कि मसला और उसका हल बताया जाए। जुल्फ़िकार भट्टी ने कहा कि वो कमेटी की मेंबरशिप इसलिए लेकर आए ताकि अपने हल्के में सर्विस बेहतर हो सके। सुप्रीम कोर्ट में DIG की ट्रायल कोर्ट ऑब्जर्वेशन के खिलाफ अपील पर समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने DIG हेडक्वार्टर्स मलिक जमील जफर के वकील शाह खबर के साथ अहम मुकालमा किया। वकील शाह खबर ने अदालत को बताया कि फैसलाबाद की एक ट्रायल कोर्ट में फौजदारी मुकदमा जेर समाअत था और ट्रायल कोर्ट ने गवाहान को पेश करने का हुक्म दिया। उनके मौक्किल उस वक्त SP थे और ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन जारी की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि सिर्फ लोगों को जेल में डालना काफ़ी नहीं, अदालतों में गवाहान को पेश करना भी ज़रूरी है, जबकि ट्रायल कोर्ट का जज खुद गवाहान को पेश नहीं कर सकता था। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि DIG यहाँ खड़े हैं और हमें डरा रहे हैं, जिस पर कमरे अदालत में कहकहे सुनाई दिए। अदालत ने मामला हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया और कहा कि फैसलाबाद की ट्रायल कोर्ट ने पुलिस अफसर के खिलाफ जो ऑब्जर्वेशन दी थी, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने चैम्बर में फैसला सुनाते हुए उन्हें बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए हाई कोर्ट की अपील बहाल की और हिदायत दी कि हाई कोर्ट मैरिट्स पर केस का 2 माह में सुनकर फैसला करे। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने बगैर समाअत के फैसला जारी किया था। इस हवाले से मजीद जानेंगे सईद बलोच से। जी सईद बलोच, मजीद क्या तफसीलात सामने आई? जी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस हाशिम काकड़ की अदालत में DIG हेडक्वार्टर थे मलिक जमील जफर, उनके हवाले से ट्रायल कोर्ट की जानिब से कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई थी जिसको उन्होंने चैलेंज किया था और आज इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से हल्के फुल्के अंदाज में ये कहा गया है कि हमारे पास अब वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं बचा। केस की समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील शाह खबर की जानिब से अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फैसलाबाद की एक ट्रायल कोर्ट में फौजदारी मुकदमा जेर समाअत था। ट्रायल कोर्ट ने गवाहान को पेश करने का हुक्म दिया। मेरे मौकिल उस वक्त SP थे, उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने आर्डर में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि सिर्फ लोगों को जेल में डालना नहीं होता, अदालतों में गवाहान को भी पेश करना होता है। ट्रायल कोर्ट के जज साहब खुद जाकर गवाहान को तो नहीं ला सकते थे। जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से इस मौका पर कहा गया कि शाह खबर साहब, ये तो आपके साथ पुलिस वाला खड़ा है, क्या यही वो DIG है? जिस पर वकील शाह खबर की जानिब से कहा गया कि जी यही वो DIG है, जिस पर जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि ये देखें यहाँ खड़ा हमें डरा रहा है, हमारे पास तो अब वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं बचा। जस्टिस हाशिम काकड़ की इन ऑब्जर्वेशन पर कमरा अदालत में कहके बुलंद हुए। अदालत ने यह मामला हाई कोर्ट को वापस भिजवाते हुए ये करार दिया है कि फैसलाबाद की ट्रायल कोर्ट ने पुलिस अफसर के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने चैम्बर में फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को बरकरार रखा। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट मेरिट्स पर केस का फैसला 2 माह में करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज ये अहम केस की समाअत हुई है। जी, बहुत शुक्रिया सईद बलोच।
لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے باہر سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی گفتگو. کہتے ہیں جسٹس صداقت علی خان کی عدالت میں ہتک عزت کی ریٹ پٹیشن دائر کی تھی. مجھے عدالت کے حکم کے باوجود عمرے پر نہیں جانے دیا گیا. عدالت نے محکمہ پاسپورٹ FIA کو نوٹس جاری کیے تھے. عدالت نے آئندہ کیس کی سماعت 25 نومبر تک ملتوی کی گئی. آئینی مراحل اور تقاضے میرے وکیل سردار عبدالرازق نے اٹھائے ہیں. جج نے کہا کہ ایک شخص 17 دفعہ وزیر رہا ہو عمرے سے روکا جا رہا ہے. اگلے منگل فائنل رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے گی. میں نے آج جناب صداقت خان صاحب کی عدالت میں ریٹ پٹیشن کی تھی ہتک عزت کی کہ ان کے حکم کے باوجود مجھے عمرے پہ نہیں جانے دیا گیا. انہوں نے سیکرٹری انجینئر کو پاسپورٹ کو اور FIA کو سب کو نوٹس دیے تھے. صداقت خان صاحب نے اگلے منگل کے دن رکھی ہے دوبارہ, ورنہ پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا پروسیجر چلے گا. اور جو آئینی مراحل ہیں جو اس کے تقاضے ہیں سردار رازق صاحب نے آج اٹھائے ہیں, لیکن جج صاحب نے کہا کہ امید ہے کہ یہ سوچیں گے کہ ایک شخص جو 17 دفعہ وزیر رہا ہو اس کو آپ عمرے سے روک رہے ہیں, اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں. اس پہ سوچیں اور اگلے منگل کے دن اپنی فائنل جو رپورٹ ہے وہ سبمٹ کریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے فوری انعقاد پر الیکشن کمیشن کی وضاحت. الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ اسلام آباد کی لوکل گورنمنٹس کی میعاد 14 فروری 2021 کو ختم ہو چکی تھی. الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت انتخابات کے انعقاد کے پابند ہیں, تاہم مختلف وجوہات کی بنا پر یہ انتخابات ملتوی ہوتے رہے. الیکشن کمیشن نے اب تک 5 مرتبہ حلقہ بندی اور 3 مرتبہ الیکشن شیڈول جاری کیا. متعلقہ اداروں سے خط و کتابت کی گئی مگر انتخابات منعقد نہیں ہو سکے. کیس کی باقاعدہ سماعت 13 نومبر 2025 کو ہوئی اور الیکشن انعقاد کا فیصلہ 17 نومبر 2025 کو جاری کیا گیا, جس میں الیکشن شیڈول فوری طور پر پیش کرنے کی ہدایت دی گئی. کمیشن نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 کے سیکشن 15(2) میں حالیہ ترمیم کو آئین و قانون کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیکریٹری یونین کونسل کو الیکشن کروانے کی ذمہ داری کمیشن کے اختیارات کے خلاف ہے. آئین کے آرٹیکل 218, 220, 140A, 3, 219(3) اور 222 اور الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعات 50, 219 اور 224 کے تحت کمیشن کو DROs, ROs اور AROs تعینات کرنے کا اختیار حاصل ہے. الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ سیکریٹری یونین کونسل سرکاری افسر کی تعریف پر پورا نہیں اترتا, لہٰذا اسے پریزائڈنگ آفیسر مقرر نہیں کیا جا سکتا. انتخابات اسی عملے کے ذریعے منعقد ہوں گے جن کی تقرری الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہوگی. خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی 2 کارروائیوں میں مجموعی طور پر 15 خوارج ہلاک ہو گئے. ISPR کے مطابق DI خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 10 خوارج مارے گئے, جس میں خوارج کے سرغنہ عالم محسود بھی شامل ہیں. شمالی وزیرستان کے دتہ خیل میں دوسری کارروائی کے دوران مزید 5 خوارج ہلاک ہوئے. ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے. ان کارروائیوں کے ذریعے بھارتی اسپانسر خوارج کے خاتمے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے. عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف بلا تعطل کارروائیاں جاری ہیں اور سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے عزم پر قائم ہیں. مظفر آباد میں ایوان صدر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حلفبرداری تقریب کچھ دیر بعد منعقد ہوگی. ذرائع کے مطابق اسپیکر چودھری لطیف اکبر وزیر اعظم آزاد کشمیر سے حلف لیں گے. تقریب میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی شرکت متوقع ہے, جبکہ پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر سیاسی امور کے انچارج فریال تالپور بھی مظفر آباد میں موجود ہیں. ایوان صدر مظفر آباد کے اطراف پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے اور سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. تقریب میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور انتظامیہ نے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں تاکہ تقریب بلا رکاوٹ مکمل ہو سکے. وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد جموں و کشمیر کے نومنتخب وزیر اعظم رجب فیصل ممتاز راٹھور سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے انہیں دلی مبارکباد دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے فیصل راٹھور کے لیے وزارت عظمیٰ کے دوران نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں کی ترقی و خوشحالی وفاقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. آزاد جموں و کشمیر کی عوام کی فلاح و بہبود, معاشی ترقی و خوشحالی اور امن و سلامتی کے لیے آزاد جموں و کشمیر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے. آزاد جموں و کشمیر کی حکومت کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نومنتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کو فون کیا اور انہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی.
وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ فیصل ممتاز راٹھور کا وزیر اعظم منتخب ہونا پیپلز پارٹی اور جیالوں کی بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے وزیر اعلیٰ سندھ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں کشمیری عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو کراچی میں مقیم کشمیریوں کے حوالے سے بات کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں مقیم کشمیری بھائیوں کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کی تقریب علمبرداری میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پہنچ گئے۔ ایوان میں صحافیوں کے داخلے پر پابندی ہے اور پیپلز پارٹی حکومت کے پہلے روز ہی جالے بھی پھٹ پڑے ہیں۔ اہم خبر، وزیراعظم آزاد کشمیر کی تقریب علمبرداری میں بلاول بھٹو زرداری کی آمد ہوئی ہے اور ایوان میں صحافیوں کے داخلے پر پابندی لگائی گئی، جبکہ ابھی پہلا دن ہے اور تقریب علمبرداری ہے۔ پیپلز پارٹی کے جالے بھی پھٹ پڑے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی حکومت کے پہلے روز ہی جیالوں میں بھی تنازع دیکھنے میں آیا، جبکہ صحافیوں پر بھی داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے اور نو منتخب وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی تقریب علمبرداری کے لیے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی پہنچ چکے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس وقت کچھ ہی دیر میں تقریب علمبرداری ہے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور حلف اٹھائیں گے اپنے عہدے کا، اور اس حوالے سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی پہنچ چکے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی زیر انتظام احتجاجی ریلی شروع ہو گئی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ گرفتار کرنا ہے تو کر لیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی زیر انتظام احتجاجی ریلی شروع ہو چکی ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی جانب سے کہ گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، مگر یہ احتجاجی ریلی جاری رہے گی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی زیر انتظام احتجاجی ریلی، گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل جماعتوں نے متفقہ طور پر احتجاج کا فیصلہ کیا تھا، بالخصوص جو گزشتہ دنوں میں پیش رفت ہوئی ہے، چاہے وہ عدلیہ کے معاملات ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، اس حوالے سے اب باقاعدہ طور پر احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، جس میں پی ٹی آئی سمیت دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں۔ احتجاجی ریلی کے حوالے سے گرفتاری کے حوالے سے پوچھا گیا تو پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا تھا کہ گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، مگر احتجاج کیا جائے گا۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کے 26 نومبر کے احتجاج کے دوران مبینہ ہلاکتوں اور زخمیوں کے معاملے پر دائر پرائیویٹ کمپلین کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ناصر جاوید رانا نے درخواست پر سماعت کی، تاہم چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے آج بھی اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروایا۔ بیرسٹر گوہر خان کے وکیل لطیف کھوسا کی لاہور میں مصروفیات کے باعث عدالت سے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی، جس پر عدالت نے کیس کی سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں چڑیا گھر اور سفاری پارک کی انٹری فیسوں کے ٹھیکے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے کراچی چڑیا گھر، سفاری پارک اور لاٹھی چڑیا گھر کی انٹری فیس کے ٹینڈرز پر عمل روک دیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 دسمبر کو جواب طلب کر لیا۔ داخلہ فیس اور پارکنگ فیس کے خلاف درخواست شہزاد انٹرپرائزز نے دائر کی، جس میں سیکریٹری لوکل گورنمنٹ، میونسپل کمشنر، سینئر ڈائریکٹرز اور سفاری پارک اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے صوبے میں قابل کاشت کمانڈ ایریا بڑھانے کے لیے جامع پلان کی فوری تیاری کی ہدایت کر دی اور کہا کہ غذائی تحفظ کے لیے کمانڈ ایریا میں اضافہ ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں، قوانین، انفراسٹرکچر اور بجٹ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ زیر تعمیر اسمال ڈیمز کی بروقت تکمیل ہر صورت یقینی بنائے۔ انہوں نے ڈیمز کے قریب سیاحتی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی اقدامات تیز کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ کی آبپاشی انفراسٹرکچر کے لیے جدید ویسٹ مینجمنٹ سسٹم متعارف کروانے کی ہدایت کی اور نہری نظام کی GIS میپنگ اور مکمل ڈیجیٹل ریکارڈ کی تیاری کا بھی حکم دیا گیا ہے۔
بانی پی ٹی آئی سے متعلق نئے حقائق منظر عام پر آنے والے ہیں، قوم کو سب حقائق جلد معلوم ہو جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا حقیقت سامنے آتے ہی ووٹرز کا رجحان بدل جائے گا، شاید بانی پی ٹی آئی کبھی نہ مانے کہ ان کی اہلیہ ان کے ساتھ دھوکہ کر سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اطہر من اللہ کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس وقت ان کا ضمیر نہیں جاگا جب نواز شریف کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ کابل مذاکرات کو سبوتاژ کرنے میں بھارت کا ہاتھ ہے، بھارت کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا اور افغانستان کا معاہدہ نہ ہو۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ بھارتی آرمی چیف کو کہوں گا کہ اگر وہ پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کریں گے تو ہم بھی اچھا نہیں کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔